سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ سورہ نساء آیت 105 سے لے کر 113 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا۔ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ بے شک ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب سچی، تو انصاف کرے آپ لوگوں میں، جو کچھ سمجھاوے آپ کو اللہ تبارک و تعالی، اور آپ مت ہو جائیے دغا بازوں کی طرف سے جھگڑنے والے، خائنین دغا باز، اور بخشش مانگیے اللہ تبارک و تعالی سے، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے، اور مت جھگڑیے ان کی طرف سے جو اپنے جی میں دغا رکھتے ہیں۔ اللہ کو پسند نہیں جو کوئی ہو دغا باز گناہ گار۔ شرماتے ہیں لوگوں سے اور نہیں شرماتے، وہ لوگ شرماتے ہیں لوگوں سے اور نہیں شرماتے اللہ سے، اور وہ ان کے ساتھ ہے، جبکہ مشورہ کرتے ہیں رات کو اس بات کا کہ جس سے اللہ راضی نہیں ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے قابو میں ہے۔ سنتے ہو تم لوگ جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، پھر کون جھگڑا کرے گا ان کے بدلے اللہ سے قیامت کے دن، یا کون ہوگا ان کا کارساز؟ اور جو کوئی کرے گناہ یا اپنا برا کرے پھر اللہ سے بخشوائے گناہ، تو اللہ تبارک و بخشوائے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشوائے تو پائے گا اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان۔ اور جو کوئی کرے گناہ تو کرتا ہے اپنے ہی حق میں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی خطا کرے یا گناہ کرے پھر تہمت لگاوے کسی بے گناہ پر، اس نے اپنے سر دھرا طوفان اور گناہ صریح۔ اور اگر نہ ہوتا تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تو قصد ہی کر چکی تھی ان میں ایک جماعت کہ آپ کو بہکا دے، اور بہکا نہیں سکتے مگر اپنے آپ کو، اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اللہ نے اتاری آپ پر کتاب اور حکمت، اور آپ کو سکھائی وہ باتیں جو آپ نہ جانتے تھے، اور اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ اوپر ظاہری کفار کے معاملات کے ضمن میں چند منافقین کا ذکر آیا تھا کہ کفر دونوں میں یکساں ہیں۔ آگے بھی منافقین کی ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، یہ آیتیں اسی سلسلے میں نازل ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی تھا اس بنو عبیرق کا، ابن عبیرق، اس کو بشیر کہتے تھے، بشیر اس کا نام تھا۔
اور ایک صاحب تھے قتادہ ابن نعمان کے چچا رفاعہ. تو ایک طرف ہے بشیر جو منافق ہے اور دوسری طرف سچے مسلمان رفاعہ ہیں. یہ بشیر نے رات کو دیوار کھود کے نقب لگائی. چوری کا یہ طریقہ تھا، کچی دیواریں ہوتی تھی، دیوار توڑ دی اور اس میں سے اندر گھس کے ان کا بہت سارا مال چرا لیا. یہ پہلے سے منافق تھا بشیر، اور یہ مسلمانوں کے خلاف اشعار لکھ کے دوسرے کے نام سے وہاں پر مدینہ میں شائع کرتا تھا، پھیلاتا تھا. اور چوری اس طرح ہوئی کہ ابتدائی زمانے میں عام مسلمان فقر و فاقہ کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اس لیے وہاں گیہوں اور گیہوں کا آٹا بہت قیمتی سمجھا جاتا تھا، خاص مہمانوں کے لیے خرید کے رکھا جاتا تھا. یہ ادھر نہیں تھا بلکہ ملک شام سے آتا تھا. خاص کوٹری میں رکھتے تھے اس کو، مہمانوں کو کھلاتے یا خاص تقریبات میں وہ چپاتی وغیرہ کھلاتے تھے وہاں کی گیہوں کے آٹے کی. ایک مرتبہ حضرت رفاعہ جو سچے مسلمان تھے، کہیں سے ان کو گیہوں کا آٹا مل گیا خرید کے، انہوں نے چند بوری رکھ لیا، ساتھ میں کچھ ہتھیار بھی انہوں نے رکھ لیے اور ایک اندر کی کوٹری میں اس کو چھپا کے رکھا. یہ اس کو بشیر کو معلوم ہو گیا، منافق کو، اور اس نے رات کو نقب لگائی اور وہ ہتھیار بھی چرا لیے اور ساتھ میں وہ آٹا بھی چرا لیا اس نے. اب جب یہ ان کو خبر ملی تو انہوں نے جب اپنے بھتیجے قتادہ سے کہا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، رفاعہ نے کہا، تو یہ بات پھیلی. تو یہ جو بشیر تھا اس نے فوراً ایک چالاکی کی، ایک دوسرے سچے مسلمان لبید ابن سہیل کا نام لے لیا کہ اس نے چرایا. اور وہ جانتے تھے وہ جانتے تھے کہ یہ سازش ہے. انہوں نے فوراً قسم کھا لی کہ میں اب اس وقت تک تلوار نہیں رکھوں گا جب تک یہ الزام اپنے آپ سے نہ دھو لوں. خیر آہستہ آہستہ یہ بات پھیلتی گئی. اب اس کے بعد ایسا ہوا کہ بشیر نے دیکھا کہ ان کا نام تو لوگ ہضم نہیں کریں گے، یہ مسلمان ہیں. ایک یہودی کا نام لے لیا کہ فلاں یہودی نے اصل میں یہ چوری کی ہے، اور ترکیب یہ کی کہ وہ آٹے کی گونی پھاڑ کر اپنے اس کے رفاعہ کے گھر سے اسے گھسیٹتا ہوا جو لے کر گیا تو آٹا گرتا ہوا یہودی کے گھر تک نظر آیا، اور وہاں ہتھیار بھی پہنچا دیے، نام اس کا بدنام کر دیا. جب یہودی کو یہ بات معلوم ہوئی اور وہاں سے وہ ہتھیار نکلے تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ مجھے اسی بشیر نے دیا ہے یہ ہتھیار. تو یہ سارا قصہ جب بہت گڑبڑ ہوا تو کس پہ شک کریں کس پہ نہیں، یہ مسئلہ آیا. ادھر قتادہ اور رفاعہ چاچا بھتیجے کو مختلف صورتوں سے یہ گمان غالب ہو گیا تھا کہ کارروائی بنو عبیرق کی یعنی بشیر منافق کی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ حضرت قتادہ نے سنا دیا. اب بنو عبیرق کو خبر ملی تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت رفاعہ قتادہ کی شکایت کی، جن کی چوری کی تھی انہی کے خلاف شکایت کی کہ بلا ثبوت شرعی چوری ہمارے نام لگا رہے ہیں یہ، حالانکہ مسروقہ مال چرایا ہوا یہودی کے گھر سے برآمد ہوا ہے. آپ ان کو روکیے کہ ہمارا نام بدنام نہ کریں اور یہودی پر دعویٰ کریں. ظاہری حالات و آثار سے حضور کو بھی ایسا ہی لگا کہ یہودی نے یہ حرکت کی ہے. ادھر حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کو پچھتاوا ہوا کہ حضور کے سامنے میں نے کوئی واقعہ نہیں بیان کرنا چاہیے تھا. ادھر سے حضرت رفاعہ جن کی چوری ہوئی تھی وہ بھی خاموش بیٹھ گئے. واللہ المستعان، اللہ ہی مدد کرنے والے ہیں. اب اس معاملے پر کچھ وقت نہ گزرا تھا کہ قرآن کا ایک پورا رکوع اس بارے میں نازل ہوا جس کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتلایا گیا اور ایسے معاملات کے متعلق عام ہدایت دی گئی. قرآن کریم نے بتلا دیا کہ یہ جو بشیر ابن عبیرق ہے یہی چور ہے اور یہودی بری ہے، اس نے چوری نہیں کی ہے. آخر مجبور ہو کر بشیر نے لا کر سارا مال حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ نے بلایا رفاعہ رضی اللہ عنہ کو، ان کے حوالے کر دیا. انہوں نے بھی اپنا اسلحہ جتنا تھا وہ چوری میں واپس ملا ہوا سب جہاد کے لیے وقف کر دیا. اب بشیر بھاگ کر مدینہ سے مکہ چلا گیا اور مشرکین کے ساتھ مل گیا. پہلے سے منافق تھا وہ، وہاں اور کھلا کافر ہو گیا اور مشرک ہو گیا یعنی مرتد ہو گیا. لیکن وہاں بھی وہ اپنی کارستانی سے باز نہیں آیا اور وہاں بھی اس نے ایک چوری کی.
جس عورت کے مکان میں پہلے وہ ٹھہرا تھا، اس نے جب یہ راز کھلا کہ یہ چور ہے تو اس نے نکال دیا. پھر اس کے بعد پھرتے پھراتے آخر اس نے ایک اور شخص کے مکان میں ایسے ہی سوراخ کیا اور نقب لگائی، لیکن وہاں اس کا خاتمہ ہو گیا، اس لیے کہ وہ دیوار خود اسی کے اوپر گر گئی، وہ دب کر مر گیا.